بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع عن أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اس سے قبل چند جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں وصیت اور وراثت کے چند مسائل کا تذکرہ ہو رہا تھا. علم میراث کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت اور حیثیت ہے، اسی لیے حدیث پاک میں جسے خطبے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس علم میراث کو نصف علم قرار دیا گیا ہے، یعنی آدھا علم. شریعت کے جتنے علوم ہیں ان میں سے نصف علم علم میراث کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اسے بتلایا گیا ہے. اس لیے علم میراث سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، دوسروں کو سکھلانا چاہیے اور سمجھانا چاہیے. حدیث پاک میں سیکھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے اور سکھانے کی بھی تلقین فرمائی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عن قریب یہ علم بھلا دیا جائے گا اور قرب قیامت میں یہ علم خصوصیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کوئی علم میراث اور اس کے متعلق مسئلہ بتلانے والا دستیاب نہ ہوگا. اس کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. اگر آدمی ایک دوسرے کا حق کھا جائے گا لا علمی کی وجہ سے، عدم واقفیت کی وجہ سے، یا جاننے کے باوجود عمدن، تو یہ انسان مجرم ہوتا ہے. اور حقوق العباد کا اصل اصول اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جب تک صاحب حق کی طرف سے معافی نہیں ہو جاتی پروردگار عالم اسے معاف نہیں کرتے. اسی لیے علم میراث سیکھا جائے، اس کو اہمیت کے ساتھ سنا جائے اور دوسروں کو سکھلانے کی فکر کی جائے. یہ بات آئی تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میت کی طرف سے جو کچھ چھوڑ کر
مال جایا جاتا ہے اسے مال متروکہ کہا جاتا ہے، اور اسی مال متروکہ میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ تو اس چھوڑے ہوئے مال کے جو حقوق ہیں وہ 4 ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 2، اگر میت پر کسی کا قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کی جائے۔ نمبر 3، اگر میت کی طرف سے کوئی وصیت ہے تو 1/3 مال سے اسے نافذ کیا جائے۔ نمبر 4، قرآن و حدیث کی روشنی میں ما بقیہ مال کو ورثہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ اس کی تفصیلات گزشتہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں آ چکی ہے۔ جو ہمیں مال موروثہ ملتا ہے بغیر محنت کے کسی دوسرے کا مال ہماری ملکیت میں اللہ کی طرف سے آ جایا کرتا ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باپ نے پوری زندگی پسینہ بہایا، مال کمایا، اور اس نے زمین جائیداد کا انتظام کیا، گھر مکان کا انتظام کیا، اور اس کا اچانک انتقال ہو گیا تو اس کے کمائے ہوئے مال کو اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو دیا جاتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دینے کا نہ فرماتے تو ظاہر ہے وہ مال کسی بیت المال میں جمع ہوتا، کوئی گورنمنٹ اسے لے لیتی، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے اس مال کو اس کے ورثہ میں تقسیم کرنے کو کہا۔ تو مال بغیر محنت کے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہماری ملکیت میں آ جاتا ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس طرح کامل ملکیت میں آتا ہے جس طرح ہم اپنی محنت کی کمائی پر ملکیت رکھتے ہیں۔ اگر سال مکمل ہوگا تو اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، آپ کے پاس گنجائش ہوگی تو اس کی وجہ سے آپ پر حج فرض ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ جس طرح آپ اپنی ملکیت کے مال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کرتے ہیں، اسی طرح جو مال موروثہ کے آپ مالک ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ اس میں بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوری رعایت کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی بنیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے دوری کا سبب بن رہی ہیں، تمہارے مال اللہ کے ذکر سے دوری کا سبب بن رہے ہیں، تو یہ سمجھ جائیے یہی اولاد تمہارے لیے باعث عذاب بن جائے گی، یہی مال تمہارے لیے باعث ہلاکت بن جائے گا۔ اولاد کو دین کے لیے معاون بنائیں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اسے دین کے لیے معاون بنائیں۔
نہ یہ کہ مخالف بنائے۔ اگر جس شخص نے اولاد اور اموال کو اللہ کے ذکر سے دوری کا ذریعہ بنایا وہ خسارے میں ہے۔ اور ارشاد فرمایا خرچ کرو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے، اور پھر تم افسوس کرنے لگو اور یہ تمنا کرنے لگو، دعا کرنے لگو کہ پروردگار عالم تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو میں خوب صدقہ خیرات کرتا، اپنے اموال کا صحیح استعمال کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا یہ اصول ہے، جب موت کے فرشتے نے تمہارے پاس دستک دے دی، تمہاری موت واقع ہو گئی، اب تم چاہنے کے باوجود بھی دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ اعمال خیر کا سلسلہ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے وہ بند ہو گیا، ظاہری آنکھیں بند ہو چکی ہیں، موت تمہارے اوپر طاری ہو چکی ہے، اب ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے اور تمہیں مہلت نہیں دی جا سکتی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اسی لیے موت سے پہلے پہلے سارے انتظامات ہمیں کرنے ہیں۔ یہ اتنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو مخاطب بنا کر کہ تم میں سے پرائے مال سے کون محبت رکھتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پرائے مال سے کون محبت رکھے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم نے آگے بھیج دیا، یعنی تم نے صدقہ خیرات کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے تم نے اپنے اموال کو ذخیرہ آخرت کا ذریعہ بنا لیا، یا تم نے اسے استعمال کر لیا، کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، وہی تمہارا ہے، بقیہ تمہارے مرنے کے بعد جو تمہارا مال ہے وہ دوسروں کا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں جو کچھ بھلائیاں کرنا چاہو، جو کچھ اپنے اموال کے ذریعے خیر کا کام کرنا چاہو، وہ اپنی زندگی میں کر لو۔ بلکہ میں نے اس سے پہلے جو یہ بتلایا تھا کہ خیر کی وصیت کر کے جاؤ، بڑی اچھی بات ہے۔ تہائی مال سے آپ نے کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا اپنے کسی دوست احباب کے لیے آپ نے وصیت کر دی، یہ بہت اچھی وصیت ہے۔ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ اپنے اموال کے مالک ہیں، آپ تہائی مال میں وصیت کر سکتے ہیں، اور وصیت کا نفاذ ہوگا تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اس دور میں بہتر یہ ہے کہ وصیت نہ کریں، بلکہ جو کچھ دینا ہے اللہ کی راہ میں یا کسی کو ثواب کی نیت سے، تو یہ بہتر ہے کہ وہ دے کر جائیں، تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ جو آپ خیر کا کام کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ نے اپنی زندگی میں کر دیا، آپ کا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ یہ اس وجہ سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ آج کی اولادوں میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے۔ آپ وصیت کر کے جائیں گے، کیا بعید کہ آپ کی اولاد
آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وصیت کا کوئی احترام نہ کرے، وصیت کا نفاذ نہ کرے، آپ کی وصیت کے مطابق عمل نہ کرے، آپ نے جس چیز کے لیے وصیت کیا تھا اس مال پر وہ اولاد قابض ہو جائے اور آپ کی وصیت کی طرف دھیان نہ دے تو ظاہر ہے آپ کی خواہش ادھوری رہ جائے گی۔ اسی لیے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ اپنی زندگی میں کر کے جائیں۔ آج کی اولاد پر اس معنی کر اعتماد کرنے کے لائق نہیں کہ آپ ان سے کہہ کر جائیں بیٹا میرے مرنے کے بعد یہ کر دینا، فلاں کے ساتھ یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ وہ اولاد مرنے کے بعد آپ کو فراموش کر دے گی۔ اسی لیے اپنے مال کا صحیح استعمال کریں۔ جو مال موروثہ بھی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے آپ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں۔ آج تو عالم یہ ہے کہ ہم مال موروثہ کے اتنے دل دادہ ہو گئے کہ آج کل کی بعض اولادیں اپنے ماں باپ سے زندگی میں تقاضا کرنے لگ گئیں کہ مجھے میرا حصہ دے دو۔ ارے بھائی زندگی میں تمہارا حصہ کہاں ہوتا ہے؟ جب تک ماں باپ زندہ ہیں اس مال پر جو ماں باپ نے بنایا ہے، جو ماں باپ نے کمایا ہے، وہ انہی کی ملکیت ہے۔ اولاد کا کوئی حصہ زندگی میں نہیں ہوتا اور نہ اولاد زبردستی کسی والدین سے اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ جب تک وہ حیات ہیں وہ اپنے مال کے مالک ہیں، وہ جس طرح چاہیں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے مال کا استعمال کر سکتے۔ لیکن آج ہمارے اندر سے خودداری ختم ہو گئی۔ کتنی اولادیں صرف اپنے والدین کے مال پر بھروسہ کر کے بیٹھی ہیں اور وہ اولادیں محنت نہیں کرنا چاہتی، اپنے عقل اور دماغ سے آگے نہیں بڑھنا چاہتی۔ بعض اولادیں اس طرح نالائق بھی ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا، محنت نہ کرنا، کسی کے مال پر بھروسہ کر کے نکمے کی صورت میں بس بیٹھے رہنا، اس پر ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک میاں بیوی تھے، ان کے پاس گزارے کے لیے صرف ایک بکری تھی۔ وہ شوہر کچھ کام نہیں کرتا تھا، بس اسی بکری کو ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے ایک بکری سے گھر کی ضروریات کب تک پوری ہوں گی؟ اب جب اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی تو ادھر سے قرض لیتا، ادھر سے قرض لیتا، اور جب قرض لے لیتا تو وقت پر ادا نہیں کرتا۔ جب معاشرے میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے اور لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی بہت زیادہ مقروض ہے اور اس نے فلاں سے قرض لے رکھا ہے، فلاں سے قرض لے رکھا ہے اور وقت پر ادا نہیں کرتا ہے، ظاہر ہے جب اس کا اعتماد ختم ہو گیا، اب یہ دوسروں کے سامنے جب ہاتھ پھیلائے گا تو لوگ اسے قرض بھی نہیں دیں گے۔ جب ایک مرتبہ نام خراب ہو جاتا ہے تو لوگ اپنے دامن کو چھوڑانے لگتے ہیں۔ تو اب اسے قرض بھی نہیں مل رہا تھا۔ اب جب فاقے کی نوبت آنے لگی تو اب یہ سوچنے لگا کہ وہی بکری ہے، اسی کو بیچ دیا جائے، جو کچھ پیسہ آئے گا اسی پر گزارا کریں گے، جب تک چلے گا چلے گا، آگے دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ ایسے لوگ بڑے متوکل ہوتے ہیں،
یعنی جب بات آئے گی کہیں گے ہمیں اللہ پر اعتماد ہے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کام چور ہوتے ہیں۔ اب بکری بیچ دی، پیسہ آ گیا، اس پیسے سے گھر چلانے لگ گیا۔ اب کب تک وہ پیسہ چلتا؟ پیسہ ایک دن ختم ہو گیا، اب بکری بھی گئی، پیسہ بھی نہیں، کوئی قرض دینے کے لیے تیار بھی نہیں۔ اب جب فاقے کی نوبت آ گئی، بھوک ستانے لگی، تو میاں کے دماغ میں ایک تدبیر آئی۔ ایسے لوگوں کے دماغ میں بڑی تدبیریں بھی آتی کہ کس طرح اپنے فاقے کو ختم کیا جائے اور اپنی ضرورت کو کس طرح پوری کیا جائے۔ تدبیر یہ آئی کہ جس کے ہاتھ ہم نے بکری بیچی ہے اسی کے گھر چلا جائے۔ یہ میاں بیوی اس کے گھر گئے، دعا سلام ہوا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ وہ شوہر کہنے لگا، ارے بھائی اس بکری کی یاد بہت زیادہ ستا رہی تھی، میں اس بکری کے بغیر رہ نہیں پا رہا تھا، اتنی یاد آنے لگی کہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ بکری کی محبت میں آئے ہیں تو ضیافت کے لیے تیار ہو گیا، بھائی بیٹھو، جب آئے ہو کھانا وغیرہ کھا کر جاؤ۔ ان کا مقصد تو یہی تھا کسی طرح کھانا مل جائے۔ اب یہ اپنی ضرورت کو وہاں سے پوری کر لیے، اچھے سے کھانا کھائے، گھر چلے گئے، بھوک برداشت آگے کرنے لگے۔ جب پھر لگا کہیں سے کہیں ضرورت پوری نہیں ہو رہی، پھر وہی بکری والا یاد آیا کہ پھر وہاں چلا جائے، لہٰذا یہ دوبارہ گیا اور یہ کہنے لگا مجھے بکری کی بہت یاد آتی ہے، رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ارے بھائی اتنے دور سے آئے ہو، ذرا کھانا کھا کر جانا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ جب 3 سے 4 مرتبہ مستقل ہو گیا تو جس کے ہاتھ اس نے بکری بیچی تھی وہ کہنے لگا اپنے گھر والوں سے کہ ہماری بکری تو بڑی مہنگی پڑ گئی، بکری بھی خریدی اور اس کو دعوت بھی مسلسل کھلانی پڑ رہی ہے۔ تو اس نے تنگ آ کر اپنے نوکر سے یہ کہا کہ اگر دوبارہ وہ آئے اور یہ کہے کہ بکری کی یاد آ رہی ہے تو اس سے کہنا کہ بکری مر گئی اور بکری کو چھپا دینا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، وہ لوگ آئے اور وہی اپنی تدبیر اور حیلہ پیش کرنے لگے کہ بکری کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، اسی کی یاد میں ہم چلے آئے ہیں۔ نوکر یہ کہنے لگا بڑے افسوس کی بات ہے، وہ بکری جس کی یاد میں تم بار بار آیا کرتے ہو وہ بکری تو مر گئی، اب کیا ہوگا؟ اب یہ شوہر اور بیوی یہ سوچنے لگے کہ اب بکری مر گئی، اب کیا تدبیر اپنائی جائے؟ اب شوہر نے یہ کہا یہ تو بڑے افسوس کی بات ہو گئی، بکری کے مرنے کی وجہ سے مجھے غم ستایا جا رہا ہے اور میں یہاں سے سکون سے نہیں جا سکتا، اب جب تک اس بکری کا 40واں نہیں ہو جائے گا میں یہیں رہوں گا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام چور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی دولت پر، ایک دوسرے کے مال پر وہ نگاہ رکھتے ہیں، ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں،
محنت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اللہ کی پناہ میں آپ کو تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایسے مسائل آتے ہیں۔ آج کل کی بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دل میں مال کی محبت اتنی زیادہ کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کب میرے باپ کا انتقال ہو جائے، کب میری ماں کا انتقال ہو جائے اور میں اس دولت پر تنہا قابض ہو جاؤں، مجھے کلی اختیار ہو جائے اور میں جس طرح چاہوں اس مال کا استعمال کروں۔ آج کتنی بہویں ساس کے مرنے کا، سسر کے مرنے کا صرف اسی وجہ سے انتظار کر رہی ہیں کہ میں ان کی دولت پر مالکن بن کر بیٹھ جاؤں اور مجھے کلی اختیار ہو جائے۔ یہ اس دور کے مال کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ارشاد فرمایا تھا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی باعث فتنہ چیز اللہ نے اتاری، میری امت کا جو فتنہ ہے وہ فتنہ مال ہے۔ یہی مال انسان سے کیا کچھ نہیں کرا دیتا ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں یہ مال کتنی برائیوں کی جڑ ہے۔ آج اسی مال کی وجہ سے انسان قتل اور خون ریزی میں مبتلا ہے، بھائی بھائی سے دور ہو رہا ہے، بہن بہن سے دور ہو رہی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، دوست دوست سے دور ہو جا رہا ہے، سبب یہ مال ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جو مال موروثہ ہمارے پاس آ رہا ہے ہم اس کا صحیح استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے ہمیں مال موروثہ عطا کر دیا ہے۔ اور مال میراث کو جلدی تقسیم کریں۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جو موروثہ مال ہے، متروکہ مال ہے، اس کی تقسیم میں جلدی کریں۔ یہ بڑی عجیب بات آپ کو لگے گی، اس لیے کہ معاشرہ ہمارے سامنے ہے جو غیر شرعی معاشرہ ہے۔ وہ معاشرہ آپ کو طعنہ دے گا، یہ لوگ تو اتنی جلدی مال کو تقسیم کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بعض لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ لوگ مال موروثہ اس طرح تقسیم کر رہے ہیں، ابھی ان کے باپ کے قبر کی مٹی سوکھی نہیں اور یہ میراث کے مال کو تقسیم کرنے لگ گئے۔ میرے بھائی، یہ طعنہ اگر ملتا ہے ملنے دو، اللہ کے حکم کی بجا آوری میں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ مال میراث میں بہت سارے لوگوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کی تقسیم میں جلدی نہیں کریں گے تو بہت سارے مفسدات جنم لیں گے۔ مثلا آپ نے مال میراث کو تقسیم نہیں کیا، کچھ مہینے سال گزر گئے، اسی دوران کسی ایک اور بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور پھر اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس کی میراث کا کیا کیا جائے۔ پھر آپ کو کسی مفتی صاحب کے پاس جانا پڑے گا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نے مال میراث تقسیم نہیں کیا، اس دوران کسی وارث میں سے کسی کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے میراث کے مال میں سے کسی حصے کو ہڑپ کر لیا، غصب کر لیا۔ اب آپ لوگوں میں دشمنی کا دور شروع ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوگا کوئی وارث
چپکے سے اس موروثہ مال میں سے کسی حصے سے اکیلے ہی نفع اٹھانے لگ گیا، یا کبھی جو منافع آتا ہے اس منافع میں سے کسی حصے پر اکیلا ہی قابض ہو گیا جبکہ سب کا برابر حصہ ہوتا ہے، یا کبھی موروثہ مال میں سے کوئی حصہ چوری ہو گیا۔ الغرض تاخیر کی صورت میں بہت زیادہ مفسدات ہیں، ایک دوسرے پر بدگمانیاں جنم لینے لگیں گی، لہٰذا بہتر یہی ہے جس کا جتنا حصہ ہے اس حصے کو تقسیم کر دیا جائے، فائدہ اور نقصان اب اس کے مقدر کی بات ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے تاخیر کی صورت پیش آ رہی ہے تو جتنے ورثہ ہیں، جتنے بھائی اور بہن ہیں، وہ آپس میں ایک معاہدہ تیار کر لیں، ایک عہد نامہ تیار کر لیں کہ ہم اس معاہدے کی شکل میں چند سالوں تک اس حصے میراث کو، اس متروکہ مال کو استعمال کریں گے، اور ضرورت ہے کہ اس وعدے پر سارے کے سارے لوگ قائم رہیں، کوئی وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، اس لیے کہ سارے لوگوں کے حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے حق کو استعمال کر لے گا ناجائز طریقے پر تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اللہ کی یہاں اسے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، یہ کتنا نازک مسئلہ ہے، میراث کا اس سے اندازہ لگائے۔ وہ اپنے ایک دوست کے پاس گئے جس دوست کا آخری وقت چل رہا تھا، یہ اس کے پاس گئے آخری وقت میں عیادت کے لیے، اور پھر ان کے دوست کا انتقال بھی ہو گیا۔ انہوں نے اس دوست کی آنکھیں بند کی، ہاتھ پیر کو صحیح سالم کیا، ایک چراغ وہاں جل رہا تھا۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے مخاطب ہوئے، یہ کہنے لگے اس چراغ کو بجھا دو۔ لوگ حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے میں چراغ جل رہا ہے، اور ان صاحب کا انتقال ہوتے ہی حضرت حماد یہ کہنے لگے اس چراغ کو بجھا دو، آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ جب نہیں سنے تو حضرت حماد خود کھڑے ہوئے اور اس چراغ کو بجھا دیا، اور اس کے بعد وجہ بتلائی، اور آپ نے یہ کہا اس چراغ میں جو تیل تھا وہ اس مرنے والے کی ملکیت کا تیل تھا، جب تک یہ زندہ تھا یہ اس تیل کا مالک تھا، لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس تیل کے ساتھ اب ملکیت بڑھ چکی ہے، بہت سارے ورثہ اس تیل کے مالک ہو گئے ہیں، جب تک سب ورثہ کی اجازت نہیں ہو جاتی اس تیل سے چراغ کا جلانا صحیح نہیں ہے۔ اتنا نازک مسئلہ ہے میراث کا، اس لیے میرے بھائی جس کا جتنا حصہ نکلے پوری امانت داری کے ساتھ اس کے حصے کو دیا جائے۔ ایک مسئلہ اور سامنے آتا ہے، کبھی کبھی والدین اپنی زندگی میں جو مال تقسیم کرتے ہیں اس کا اصولی طریقہ میں نے بتلا دیا تھا کہ سب کو برابر دیا جائے، لیکن کبھی کبھی یہ صورت پیش آتی کہ پورے مال کو تقسیم کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ کوئی لڑکا والدین کا اطاعت گزار ہوتا ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی لڑکا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ روپے پیسے درکار ہوتے ہیں۔ اب اگر والدین اس کی وجہ سے، معقول وجہ سے کسی ایک لڑکے یا لڑکی کو کچھ روپیہ پیسہ یا زمین جائیداد کا کچھ حصہ اسے دینا چاہیں
تو دے سکتے ہیں، سب کے درمیان اس صورت میں برابری ضروری نہیں، والدین اس صورت میں گنہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر بغیر کسی معقول وجہ کے کسی ایک لڑکے اور لڑکی کو کچھ دیا جا رہا ہے اور بقیہ کو نہیں دیا جا رہا ہے تو والدین اس صورت میں گنہگار ہوں گے۔ ایک اور مسئلہ بہت زیادہ ہمارے سامنے آتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ شریعت پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یتیم پوتے اور پوتیوں کا شریعت میں حصہ کیوں نہیں ہوتا، اور بہت افسوس کرتے ہیں ایسا کیوں؟ میرے بھائی، شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ سمجھیے اللہ کا حکم ہے، اور شریعت کے کسی حکم پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو گویا اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور شریعت کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی۔ اللہ ظالم نہیں، بلکہ ظلم کا ارادہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم اس مسئلے کو جس طرح سمجھنا چاہیے اس طرح ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو یتیم پوتے اور پوتیاں وہ وارث نہیں ہوتے، اس حصے کو صحیح سے سمجھ لیا جائے۔ اس مسئلے کو غور سے سنیں۔ یتیم پوتے اور پوتیاں وارث نہیں ہوتے، یہ علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ صرف ایک شکل ہے جس میں یہ وارث نہیں ہوتے۔ وہ شکل کیا ہے کہ مرنے والے کی مذکر اولاد یعنی لڑکے موجود ہوں تو لڑکوں کی موجودگی میں پوتے اور پوتیاں وارث نہیں ہوتے، یہی ایک شکل ہے۔ اگر مذکر اولاد موجود نہیں بلکہ صرف لڑکیاں ہیں یا کوئی اولاد ہی نہیں تو پوتے اور پوتیاں یا عصبہ کی بنا پر وارث ہوں گے، انہیں حصہ ملے گا۔ یا اسی طرح پوتے اور پوتیوں کے جو ابو یا امی تھے ان کا انتقال دادا یا دادی کے انتقال کے بعد ہوا ہو تو بھی یہ وارث ہوں گے۔ صرف جو ایک شکل ہے وارث نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے وہ سمجھ لیں۔ اصل میں جو میراث کی تقسیم ہوتی ہے اس کا جو معیار قرار دیا گیا ہے وہ قوت قرابت کو قرار دیا گیا ہے، مفلسی اور غریبی کو قرار نہیں دیا گیا۔ اگر غربت کو معیار بنایا جاتا تو ورثہ میں سے ہر کوئی دعویٰ کرتا میں زیادہ غریب ہوں مجھے زیادہ حصہ دیا جائے، میں زیادہ غریب ہوں مجھے زیادہ حصہ دیا جائے۔ یہ تو بالکل سامنے مسئلہ ہے، جب یہ انسان غریبی پر اترنا چاہتا ہے تو کتنا بھکاری بن جاتا ہے، یہ پیشہ ور بھکاریوں کو دیکھ لیا جائے۔ اور یہ جب یہ مال کی وجہ سے تکبر پر اترنا چاہتا ہے تو اس کی چال میں اتنا فرق آ جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے یہ زمین کو پھاڑ ڈالے گا، اتنا اتراتا ہے۔ تو یہ تو انسان ہے، تو اگر یہ معیار ہوتا تو آپس میں بڑے جھگڑے ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوت قرابت کو معیار بنایا ہے۔ اب جب لڑکا موجود ہے تو لڑکے کی قوت قرابت پوتے اور پوتیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے لڑکوں کی موجودگی میں لڑکوں کو حصہ دیا گیا، پوتے اور پوتیوں کو محروم کر دیا گیا۔ لیکن جس صورت میں یہ محروم ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہبہ کا، وصیت کا، تبرع اور احسان کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے۔ وہ کس طرح؟ جب دادا کو معلوم ہے کہ اس پوتے اور پوتیوں کے باپ کا انتقال ہو گیا تو انہیں زندگی ہی میں کچھ نہ کچھ دے دے، کوئی منع نہیں۔ اگر زندگی میں نہیں دیا تو مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ میرے تہائی مال سے میرے پوتے اور پوتیوں کو اتنا دے دیا جائے، کوئی منع نہیں، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر دادا نے وصیت نہیں کی
تو اس کے چچا لوگ جو مال کا بٹوارا کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کو کچھ نہ کچھ پہلے حصہ دے دیں، اس کے بعد تقسیم کریں، کوئی منع نہیں، اس پر تو کوئی عمل کرتا نہیں اور بس شریعت پر انگلی اٹھاتے ہوئے پھرتے ہیں۔ یہ ہماری نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کی صحیح فہم ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک سوال اور اس کا جواب سن لیں اور ایک اعلان سن لیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے اس وقت کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل فلسطین کے لیے، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو چند کام آپ کر سکتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کریں، جو اسرائیلی جو مصنوعات ہیں، ظالموں کی طرف سے جو مصنوعات اپنے معاش کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، آپ ان کی معاش کو کمزور کریں اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، انہیں استعمال نہ کریں، نہ انہیں بیچیں، نہ آپ خریدیں۔ دوسرے جانی اور مالی جتنی قربانی پیش کر سکتے ہیں آپ اپنے دائرے کار میں اسے پیش کر کے اللہ سے دعا کریں، یعنی ان کے حق میں صدقہ و خیرات کریں، روزہ رکھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، رات کی تاریکی میں اٹھ کر تہجد پڑھیں، ان مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ ان کی ہمت، ان کی جرأت ایمانی، ان کی دلیری اور ان کی بہادری کو آپ سلام پیش کریں اور ویسا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اعلان سن لیں، عاصمی کمپلیکس جو گورے گاؤں ویسٹ میں، وہاں کے چند احباب نے وہاں پر تعمیر مسجد کے لیے ایک زمین خریدی ہے، وہاں مسجد کی ضرورت تھی۔ زمین کی تعمیر اور خریداری کو لے کر جو خرچہ آ رہا ہے وہ تقریباً 30 لاکھ کا آ رہا ہے۔ کام الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، 70% کام ہو چکا ہے، 6 لاکھ کی ادائیگی اور اس کا خرچہ ہو چکا ہے، 24 لاکھ کی ادائیگی باقی ہے اور چند مہینوں میں نماز شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اسی غرض سے وہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، وہ پورے ذمہ دار حضرات اٹھ کر اس مسجد میں بڑی امید لگائے ہوئے آ چکے ہیں تاکہ اس مسجد والے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہاں کے مصلیان اس مسجد کے لیے تعاون کریں، چونکہ پڑوس کی مسجد ہے اور پڑوس کا حق ہم پر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی جب اعلان ہوگا نماز کے بعد آپ حضرات تعاون کرتے ہوئے جائیں گے، اپنی حیثیت کے مطابق جو ابھی نہیں کر سکتے ہیں ان سے نمبر لے لیں گے، بعد میں آپ تعاون کریں گے۔ اس تعاون کی فضیلت بھی سن لیں تاکہ تعاون کرنا آسان ہو۔ جو مسجد کے لیے تعاون کرتا ہے یا مسجد سے لگاؤ رکھتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے مسجد سے تعلق رکھنا، اس کی تعمیر و توسیع میں حصہ لینا، اور دوسری سب سے اہم فضیلت جو ہم سب بار بار سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ اسے جنت میں گھر عطا کریں گے۔ وہ حدیث میں آپ کو سناؤں، من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ قطع ایک پرندہ ہوتا ہے کبوتر کے مانند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قطع پرندے یا اس سے بھی کم تعمیر مسجد میں کوئی حصہ لے گا تو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں پورا گھر اسے عطا فرمائیں گے۔ گویا اپنی زبان میں کہیے
بندہ اگر اپنی حیثیت کے مطابق 1 روپیہ بھی تعمیر مسجد میں حصہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان بغیر کم کیے ہوئے جنت میں پورا محل اسے عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ فضیلت ہے تو مجمع میں سے کوئی بھی فرد خالی نہ جائے، چاہے 1 ہی روپیہ 10 ہی روپیہ حصہ لے کر جائے، وہ ضرور حصہ لے۔ اللہ تعالیٰ تعمیر مسجد کرنے والوں کو اور حصہ لینے والوں کو سارے فضائل سے فیضیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔